جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے ختم نبوت کے توفیل ہم کو اور آپ کو ایک ذمہ داری دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ جب قوموں کے اندر بگاڑ آ جاتا تھا اور لوگ اللہ کو بھول کر غیر اللہ کی طرف چلے جاتے تھے تو اللہ جل شانہ ان کی اصلاح کے لیے اور ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے معصوم بندوں کو، جن کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ لہٰذا جب بھی بگاڑ آیا اللہ نے نبیوں کو بھیجا، جہاں جہاں بگاڑ آیا اللہ نے نبیوں کو بھیجا، جس زمانے کے اندر بگاڑ آیا اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ یعنی دنیا کا کوئی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی چپا یا کوئی دور، کوئی زمانہ ایسا بچا نہیں ہے میرے بھائی کہ جہاں انسان بستے ہوں اور اللہ جل شانہ نے ان کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بھیجا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانہ ان کی تاریخ فراموش کر چکا ہے یا اس زمانے کے اندر تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، یہ الگ چیز ہے، ورنہ ہر زمانے میں اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ بلکہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والے کہتے کہ انسانوں کی آبادی فلاں ستارے پر بھی ہے، فلاں سیارے پر بھی ہے، تو مولانا فرماتے تھے سب بولے جھوٹ بات ہے، بولے انسانوں کی آبادی ہماری زمین کے علاوہ نہ کسی ستارے پر ہے نہ کسی سیارے پر ہے۔ اور مولانا اس کی دلیل میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسانوں کی آبادی کسی ستارے پر یا کسی سیارے پر ہوتی تو اللہ جل شانہ وہاں بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے اور اس کا تذکرہ قرآن شریف میں فرماتے۔ تو جہاں جہاں انسان بستے تھے اللہ جل شانہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب اس سلسلے کی آخری کڑی بنا کر اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں ہمارے نبی پر ہمارا دو ایمان ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور دوسرا ایمان یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ دو ایمان ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، انسان تو قیامت تک دنیا کے اندر آئیں گے، اور انسانوں کو اللہ جل شانہ نے جس انداز میں تخلیق کیا ہے اس کے اندر اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھا، شر کا مادہ بھی رکھا۔ انسان بھلائی کی طرف بھی جائے گا، برائی کی طرف بھی جائے گا۔ تو پہلے زمانے میں جب بگاڑ آتا تھا تو اللہ جل شانہ اس کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کرتے تھے۔ وہ مبارک سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اب جب بگاڑ آئے گا تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے یہ بگاڑ دور کیسے ہو؟ آج ذرا نظر اٹھا کر دیکھو تو صحیح، چلو پھرو تو اندازہ لگتا ہے۔ ظاہر میں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اچھا دکھتا ہے، لیکن جب امت میں گھسیں گے، کام کریں گے، محنت کریں گے تو اندازہ لگے گا کہ امت دین کی کس سطح تک پہنچ چکی ہے، اس کا گراوٹ کہاں تک آ چکی ہے، وہ تو گھسنے کے بعد، چلنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے انہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہمارے محلے کے اندر ایک جگہ ہفتے واری جو تعلیم ہوتی تھی، یعنی تو ہفتے واری تعلیم شروع تھی، پڑوسی ایک بہن آ کے بیٹھ گئی، تو جو گھر کی جو بہن تھی مذاکرہ ہوا تو کہا کہ بہن ذرا کلمہ پڑھو آپ۔ بہن نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ نہیں بہن کلمہ ایسے تو نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ وہ بہن رونے لگی، کہا کہ مجھے آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، بولے یہ اپنے شہر کی بات بول رہا ہوں، بولے مجھے آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ ذرا گھسیں گے امت میں نہ چل پھر گا تو سمجھ میں آئے گا امت کہاں پہنچ چکی ہے، مطلب ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک عالم فرما رہے تھے، عالم کی زبانی سنی بات ہے تو بتا رہا ہوں، بولے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑی عمر کے آدمی مسجد میں داخل ہوئے، اب میں بیٹھا تھا، میری نظر ان پر پڑ گئی تو میں نے دیکھا وہ پہلے آئے، وضو کیا انہوں نے، وضو سے فارغ ہو کر طہارت خانے میں گئے، طہارت کیا، طہارت کرنے کے بعد آئے مسجد میں اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اب مولانا بولے میری نظر انہیں پر تھی، یعنی جب وہ سلام پھرے تو میں نے بلایا، بولے بابا ایک بات بول رہے ہیں، بولے کیا؟ بولے میں نے آپ کو دیکھا آپ پہلے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے پہلے وضو کیا، کہا کہ ہاں، بعد میں آپ طہارت خانے میں گئے، کہا کہ ہاں، اس کے بعد آپ نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی، کہا کہ مولانا میں تو ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں، بولے اپنے شہر کی بات۔ چلے کی جماعت گئی، ایک اس میں حاجی صاحب تھے تو رات میں 2:30 بجے اٹھ جاتے تھے، اتنا روتے تھے فجر تک، صبح سے خوب دعا مانگ رہے، خوب رو رہے، خوب رو رہے۔ امیر صاحب حاجی صاحب یہ اتنے دعا کر رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں دعا کے اندر، یعنی نیند بھی تو پوری کرنا چاہیے، اتنا کم سوتے، اتنا رو رہے ہیں آپ۔ تو کہا کہ امیر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، بولے میں 3 دفعہ حج کر چکا ہوں، میری عمر 59 سال کی ہے، 3 مرتبہ حج کر چکا ہوں، ابھی چلے میں آیا تو معلوم پڑا کہ مجھ کو وضو کے فرائض بھی، غسل کے فرائض بھی نہیں پتہ تھے۔
اب اس حالت میں میں نے حج کیا، نہ جانے مجھ پر کتنا دم واجب ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا پتہ نہیں، بولے اس کے لیے میں رو رہا ہوں، مطلب ہے نا وہ تو نکلنے کے بعد احساس ہوتا ہے، کام کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے ہاں۔ چلو دعوت کی محنت کو ہٹا کے دیکھ لو، بتاؤ کوئی اور اصلاح کا کوئی طریقہ دنیا کے اندر جس سے امت کے اندر دین آئے، دنیا لوگوں کے اندر سدھار ہے، لوگوں کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑے، دین سے جڑے، دعوت سے جڑے، کوئی اور طریقہ کوئی راستہ ہو تو بتاتے ہوئے آدمی نے ایک کام ایک محنت دے کے اللہ جل شانہ نے اس امت کو بھیجا، ختم نبوت کے توفیل نے ہاں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کے اقوال میں ملتا ہے کہ کام وہی ہے جو نبیوں والا اور صحابہ والا ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، پھر صحابہ کرام نے کیا، اب آج کے عام انسان کر رہے ہیں۔ بولے کام وہی ہے جو نبیوں والا اور صحابہ والا ہے، بس کام کرنے والے چہرے بدل گئے، کام کرنے والے چہرے بدل گئے۔ پہلے نبیوں نے کیا، صحابہ نے کیا، اللہ تعالیٰ آج کے زمانے میں آپ انسانوں سے کام لے رہے ہیں، مطلب ہے ہاں۔ تو ایک محنت اور ایک کام دے کے اللہ جل شانہ نے امت کو بھیجے نے ہاں جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محنت اور صحابہ کرام کو کھڑا فرمائے تھے ہاں جی ہاں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی کے اندر 150 مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتوں کو روانہ فرمایا، 10 سال میں 150 جماعت کم و بیش اوقات کے لیے، اور 140 خطوط دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام آپ نے روانہ فرمائے، مطلب ہے نا اتنے کم مدت میں اتنی زبردست تو محنت، مطلب ہے ہاں محنت پہ ابھارا ہے، اور اس پہ سب کچھ لگا دیا ہے ہاں۔ صحابہ کی کھیتیاں اجڑ گئی، صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بھائی چارہ بنا دیا، یہ تمہارے بھائی ہیں لے کے جاؤ، یہ تمہارے بھائی ہیں لے کے جاؤ، صحابہ لے کر گئے۔ اچھا پھر ان کا ساتھ کتنا دیا؟ عبدالرحمن ابن عوف کا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہی ہے، جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا کہ سعد یہ تمہارے دینی بھائی ہیں عبدالرحمن، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، لے کے گئے، اور گھر پر لے جا کر کہا کہ عبدالرحمن تم میرے دینی بھائی ہو، لہٰذا میری ملک میں جتنا سامان ہے، جتنی چیزیں سب میں تم میرے برابر کے شریک ہو، 2 مکان میرا ہے، ایک تم کو دیتا ہوں، ایک اپنے پاس رکھتا ہوں، اتنی زمین میرے پاس ہے، آدھی تمہاری آدھی میری، اتنا نقد مال میرے پاس ہے، آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ کس بنیاد پر؟ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، صرف تم میرے دینی بھائی ہو، برا مت ماننا۔ آج ہمارے یہاں تو ہے نا حصے کے ٹائم میں سگے خون کو دینا بھاری پڑ جاتا ہے، بیٹیاں اکثر محروم رہتی ہیں، بھائی دینا تو ہے یہاں دے دو، ورنہ آگے بہت زیادہ دینا پڑے گا آخرت کے اندر ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، مطلب ہے ہاں، صرف وہ ایک دینی رشتہ ہے۔ اچھا اس زمانے ہمارا اپنا زمانہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اس زمانے میں دینے والے بھی ایسے تھے اور لینے والے بھی ایسے تھے، اتنی بڑی آفر، دیار غیر کے اندر سر جھکانے کو جگہ مل جائے تو یہی بہت ہے، اور یہاں گھر بھی مل رہا ہے، کھیتی بھی مل رہی ہے، مال بھی مل رہا ہے، اجنبی جگہ، اتنی بڑی آفر کا کہ نہیں بھائی اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، بس خالی تم مجھ کو بازار کا راستہ بتا دو، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ بازار پہنچا دو، خالی راستہ بتا دو بولے مجھ کو ہاں۔ دوسرے دن کہا کہ دیکھو عبدالرحمن یوں چلے جاؤ آگے مدینہ کا بازار ہے، ٹھیک ہے جزاک اللہ، اکیلے تنہا تشریف لے گئے، پورے بازار کا جا کے جائزہ لیا، کچھ چیز خریدی، قرض خریدی، بیچی، تھوڑا سا مال بچا کے لائے، دوسرا دن تیسرا دن، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجروں میں شمار والے خود تجار کہلائے۔ اب مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کے حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ ان کی دولت کا ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک تخمینہ لگایا گیا تو یہ نتیجہ نکلا کہ تقریباً 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ کے مالک تھے۔ یہ کتنا؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ کے مالک تھے، ہجرت کے بعد اتنا کمایا ہے مدینہ کے اندر ہاں۔ اچھا وہ بھی مولانا ایک دفعہ فرمایا کہ مولانا یونس صاحب بولے بغیر دکان کے کما کے بتایا، دکان بھی نہیں کھولی کوئی، یعنی بازار میں جا کے کھڑے جاتے ہیں، ہاں بھائی تمہارا مال ہے، کیا مال ہے، ٹھیک ہے بھاؤ کیا ہے، ٹھیک ہے بھاؤ کے مال اتار دو، عبدالرحمن نے خرید لیا، دوسرا آدمی آیا یہ عبدالرحمن کا مال ہے، یہ قیمت میں بیچنا چاہتا ہوں، بیچتے چلے آئے، زندگی بھر کوئی دکان بھی نہیں کھولی، بغیر دکان کے کما کے بتایا۔ اچھا پلس دین کے ساتھ کما کے بتایا، دین نہیں چھوٹا۔ اب ایسا ارب پتی آدمی کتنا مشغول ہوگا بتاؤ تو صحیح ہے ہاں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جتنے غزوات پیش آئے سب میں یہ برابر کے شریک تھے، کوئی غزوہ چھوٹا نہیں ہے۔ یہ بدری لوگوں میں ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان اللہ نے کیا، یہ وہ صحابیہ جو بیعت رضوان میں شریک تھے جن کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی، یہ وہ 10 صحابہ میں ہے کہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی، وہ بھی اسی میں ہے، مطلب ہے ہاں۔ ایک طرف اتنا مال، ایک طرف یہ دعوت کا تقاضا۔ بلکہ غزوہ احد کے اندر گئے، ایک انصاری صحابی حسن کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو احد کے میدان میں بلایا، کہا کہ وہ دیکھو وہاں کون لڑ رہا ہے، ذرا خبر لے کر آؤ۔ وہ انصاری صحابی فرماتے توڑا میں اس سے ہاں،
تو جا کر دیکھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں اور چاروں طرف دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ انصاری صحابی فرماتے میں بھی گھس گیا بولے, اور ہم دونوں نے مل کے سب کو ختم کیا, دشمنوں کو مقابلہ کیا, ان کو ختم کیا. دیکھا عبد الرحمن بالکل خون میں کھڑے ہیں اور کہنے لگے دیکھو یہ جو ہے نا, اس کو فلاں کو میں نے مارا, اس کو میں نے مارا, اس کو میں نے مارا, اس کو پتہ نہیں کس نے مارا. کبھی تلوار یہاں تک میں نے اٹھائی اور اس کی گردن کٹ کے گر گئی, پتہ نہیں کس نے مارا. آگے سنائی کارگزاری, کہا کہ حضور وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے جو بہادری سے لڑ رہے تھے. کہا کہ اصل میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے وہاں پر اتر رہے تھے, اس کے لیے میں نے تم کو ہے دیکھو تو صحیح کون ہے اس کے جس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں. تو پتہ پڑا یہ امت کا ارب پتی آدمی ہے, مال والا آدمی ہے جو دعوت کے تقاضے میں لگے. 21 زخم آئے عہد کے اندر, 21 زخم, جس میں سے ایک زخم پیر کے اندر ایسا آیا کہ زندگی بھر لنگڑا کے چلتے رہے. بولے عہد کا تحفہ ہے, بولے کوئی غزوہ چھوٹا نہیں ہے, کوئی غزوہ چھوٹا نہیں ہے. ایسا مشغول آدمی. اچھا اتنا مال آنے کے بعد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ مال اتنا پھر بھی زندگی سیدھی سادھی. علماء فرماتے ہیں اگر غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, کوئی نیا آدمی آ جائے تو تمیز نہیں کر پاتا تھا آقا کون ہے غلام کون ہے. مال آنے بعد بھی سادگی ہے, یہ سادگی چھوٹی نہیں ہے. ہاں بلکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کپڑوں پر زعفران لگا ہوا تھا, خوشبو آ رہی تھی. آپ نے پوچھ لیا عبد الرحمن کیا بات ہے, کپڑوں سے زعفران کی خوشبو آ رہی ہے. شرما گئے, کہا کہ حضور کل میرا نکاح ہوا ہے. نکاح کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں یہ اتنا مالدار آدمی پورے مدینہ کو اکٹھا کر سکتا تھا. آج تو بولا جاتا نا کہ آج کے دن کے واسطے جمع کر کے رکھا تھا, آج ارمان پورے کیے جائیں گے, آج تمنائیں پوری کی جائیں گی. آج کے لیے تو جمع کیا تھا. بتاؤ ان کے سینے میں دھڑکتا دل نہیں تھا, اس میں ارمان تمنائیں آرزو نہیں تھی. لیکن طرز عمل سے یہ کہا کہ نہیں, دنیا جو ہے ارمان پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہاں تو فرمان پورے کیے جائیں گے. ارمان تو اللہ آخرت میں پورے کروائیں گے انشاءاللہ. سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی, اتنا لگایا کھیتیاں اجڑ گئی. تو انصار کے سامنے تقاضے, مہاجرین جو ہے بھائی چارہ بنا دیا, ایک بوجھ یہ بڑھ گیا. پھر جب محنت چلی, آس پاس کے بہت سے قبائل تھے جہاں قید سالی کا زمانہ تھا, انہوں نے اپنے علاقوں کو چھوڑا, مدینہ کے اندر آ کر بس گئے. ان کا خرچ نان نفقہ اٹھانا. پھر اس زمانے میں جو لوگ ایمان قبول کر کے پھر مدینہ آتے تھے, ان کو گھروں پر لے جانا, اپنے محلے کی مسجد کے اندر لے کر جانا, ان کو دین سکھانا, ان کی ضیافت کرنا, کھانا کھلانا, اور واپسی کے وقت تو ان کو تو توشہ دے کے روانہ کرنا. آمدنی کے ذرائع گھٹ گیا اور خرچ بڑھتے چلا گیا, یہاں تک کہ کھیتیاں اجڑ گئی. کمانے کا موقع ہی نہیں رہا نا, کھیتیاں اجڑ گئی. ہاں لیکن لگاتے رہے. ہاں بلکہ ایک دفعہ موجودہ اور رحمۃ اللہ کے بیان میں ملتا ہے, ایک دفعہ چند انصار مدینہ جمع ہوئے, مشورہ کیا, کہا کہ رات دن کتنے تقاضے. اچھا پھر بیرون کا جو تقاضا وہ الگ, کبھی بدر ہے, کبھی احد ہے, کبھی امراء الاسد ہے, کبھی حنین ہے, کبھی خندق ہے, ایک کے بعد ایک. بالکل ایسا بولتے ہیں ایک دم ریڈ الرٹ اس زمانے میں ہمیشہ. بس ابھی احد سے لوٹے ہیں, اپنے زخموں کو دھویا بھی نہیں, مرہم پٹی بھی نہیں کی, ان کے ہتھیار کو دھویا بھی نہیں, تقاضا آ گیا چلو امراء الاسد میں چل رہے ہیں. ایک دم ریڈ الرٹ والا معاملہ. 10 سال کی جو مدینہ کی زندگی ہے. ہاں تو آئیے اندرون کے تقاضے, بیرون کے تقاضے, کھیتیاں باڑیاں سب اجڑ گئیں. تو جب انصار مدینہ جمع ہوئے, کہا کہ اتنے سارے تقاضے ہیں, کھیتی باغات میں جانے کا موقع کم ملتا ہے, ہمارے نقشے اجڑ گئے, کیا کرنا چاہیے؟ مشورے میں بات ہے چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور یہ درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے مانگ کر مدینہ کے اندر ایک میٹھے پانی کی نہر دے دیں, میٹھا پانی, اس کی نہر مل جائے. ہم تو تقاضوں پر چلیں گے, اس سے انکار نہیں ہے, مگر نہر مل جائے تو ہم نہیں بھی رہیں گے. ہمارے جو گھر کی مستورات ہے, نہر میں سے پانی نکال کر جانوروں کو پلانے کا انتظام ہو جائے گا, کھیتی باغات کی آبیاری کا نظم ہو جائے گا, پانی کا مسئلہ, پیاز کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت سے کتنی اچھی نیت ہے, ہم تو چلیں گے تقاضوں پر, ایک خالی بس پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. ہاں ٹھیک, ہم چلیں گے انشاءاللہ والعزیز نے. مشورہ کیا, تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے چہرہ دیکھا صحابہ کا. ابھی صحابہ نے اپنا سوال بھی نہیں رکھا, آپ نے فرما دیا آؤ جی انصار آؤ, آج جو مانگو گے اللہ سے کہہ کے دلائیں گے. ابھی سوال رکھا بھی نہیں اور یہاں دروازہ پہلے سے کھل گیا, آج مانگو, کیا مانگتے ہو, جو مانگو گے اللہ سے کہہ کے دلوائیں گے. ہم تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا مانگتے, مطلب ہے نہیں. تو یہ بھی صحابہ سے سیکھنے والے, کب کیا مانگنا, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. ہاں ایک صحابی سے خوش ہو, حضور نے کہا کہ مانگ, کیا مانگتے ہیں؟ کہا کہ حضور جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں میں. ہے نا, ایک جملے میں کیا کیا مانگ لیا. تو کب کیا مانگنا یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے, یہ دعوت سکھائے گی. یعنی تو وہیں صحابہ کا قدم ٹھٹک گیا, کیا کیا جائے. ہم تو ایک مسئلہ لے کر آئے تھے میٹھے پانی کا,
اور یہاں تو دروازہ پہلے سے کھلا ہے، مانگو آج کیا مانگتے ہو؟ بولو کیا مانگیں؟ مشورے میں پھر دوبارہ مشورہ کیا جائے؟ تو مشورے میں بات آئی، بولے پانی ہونے کا مسئلہ تو بعد میں بھی حل ہو جائے گا، آج دروازہ کھلا ہے تو کیوں نہ اپنی مغفرت کی دعا کروا دے ہوئے؟ کہا کہ حضور بس آپ ہماری مغفرت کی دعا کر دیجیے، اور وہاں تو پہلے سے خبر ہو چکی ہے نا۔ بہت خوش ہوئے، کہا کہ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی، ان کی باندیوں کی مغفرت فرما۔ انصار سب لوٹ پوٹ ہو گئے، کہا کہ زندگی آج تو وصول ہو گیا ہمارا، ایسا یہ تو یہ آخرت پر اٹھائے تھے نہیں چاہیے نا۔ آپ نے انصار سے فرمایا کہ انصار ہو سکتا ہے میرے بعد تم کو پوچھا نہ جائے، تم کو عہدوں سے محروم کیا جائے، تم کو مال سے محروم کیا جائے، کیا کرو گے اس وقت؟ تلوار نکالی، کہا کہ حضور، کہا کہ نہیں ایسا مت کرنا، کبھی اگر ایسا وقت آئے تم کو پوچھا نہ جائے، تم کو عہدوں سے محروم کیا جائے، مال سے، تو جھگڑا مت کرنا، اس کے بعد کرسی جھگڑا مت کرنا، اس کے بعد صبر کر لینا۔ ہاں تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ کے ملاقات کر لینا، اللہ سے کہہ کے دلا دیں گے۔ اس کے بعد جھگڑا مت کرنا، ہم کو پوچھا نہیں جا رہا ہے، ہماری رائے نہیں لے جا رہی ہے، ہم کو مال سے کرسی سے محروم کیا جا رہا ہے، نہیں یہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے، چھوڑ دینا اس کو، صبر کر لینا۔ ہاں آخرت میں آ کے مل لینا حوض کوثر پہ، اللہ سے کہہ کے دلوا دیں گے تم کو، مطلب ہے نا۔ ہاں یہ آخرت پر اٹھایا صحابہ کرام کرے تب ادھر، یعنی یہ مدینہ کی 10 سالہ زندگی پورا کا پورا گھر خالی ہو گیا، اور موجود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے مکانات خالی ہو گئے، اور عالم عرب کے اندر ہر گھر کے ہر علاقے کے اندر اسلام کا نور پھیل گیا، یہ قربانی کی برکت سے، یعنی لگانے کی برکت سے گھر خالی ہو گئے صحابہ کرام کی۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اسلام پھیل چکا ہے پورے عرب کے اندر، ہاں، اور صحابہ کے مکانات خالی ہو گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی پوری 63 سال کی زندگی، 53 سال آپ نے مکے میں گزارے، 53 سال میں ہجرت کی آپ نے، مدینہ پہنچے 10 سال وہاں آپ نے گزارا، 63 سال ہو گئے۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، 11 ہجری جب حج کے لیے پہنچے، خیمے میں آرام فرماتے، زوال سے پہلے وہاں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، جس میں اشارہ ہے کہ بس اب چلا والا معاملہ ہے، اپنے سفر پر چلنا ہے، آخرت کے سفر پر اشارہ ہو گیا۔ خیمے سے باہر آئے، صحابہ سے خطاب کیا، اور انداز بس ایسا تھا کہ جیسے کوئی جانے والا مسافر، کوئی جانے والا بات ہم سے کر رہا ہے، یعنی ہاں شیطان کو کنکری ماری، اس کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ آنے کے بعد یعنی ذی الحج تو ہو چکا ہے، حضرت معاذ ابن جبل کو بلایا اور یمن روانہ فرمایا آپ نے، حج سے واپسی پر کہا کہ جاؤ معاذ جاؤ یمن کی طرف، اور 7 میل تک پیدل چلے حضرت معاذ کو چھوڑنے کے لیے۔ علماء فرماتے 7 میل کس کو کہتے ہیں؟ جتنی جماعتیں روانہ فرماتے تھے، مسجد نبوی سے روانہ کرتے تھے، یہ واحد صحابی ہے معاذ ابن جبل، 7 میل تک کا پیدل گئے، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ استعمال کیا کہ معاذ خدا کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یہ جملہ کسی صحابی کے لیے حضور نے نہیں فرمایا، حضرت معاذ کے لیے کہا معاذ خدا کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، جب نماز ہو جائے کرے نا یہ پڑھ لیا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 7 میل تک کے چھوڑنے کے لیے نصیحت کر رہے معاذ، وہاں جا کے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، وہاں تک جب پہنچ گئے ٹھیک ہے روانہ کر دیا، روانہ ہو جاؤ، روانہ ہو گیا، پھر آواز دیا معاذ، پلٹ کے دیکھا، پھر واپس بلایا، جب پلٹ کر واپس آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے جب تم یمن سے آؤ گے تو دنیا میں مجھ کو نہیں پاؤ گے، میری مسجد کو پاؤ گے اور میری قبر کو پاؤ گے۔ اب بتاؤ یہ جملہ کیسا تیر کی طرح لگا ہوگا، یہ مقدس چہرہ آج آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں میں۔ یہ تو جو لوگ حج یا عمرے کے لیے ان سے پوچھو، حالانکہ ہم یہاں کے رہنے والے، اس ملک کے رہنے والے، لیکن جب وہاں حاجی جاتے ہیں عمرہ کرنے والے 8 دن خالی رہتا ہے، 8 دن سے واپسی پر کیا کیفیت ہوتی ہے، جب الوداعی سلام پیش کرو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، جب حاجی واپس آتے ہیں بس میں بیٹھ کے جہاں تک گنبد خضرا دکھتے پوری بس روتے رہتی ہے، پتہ نہیں آنا ہوتا کہ نہیں ہوتا انہیں، پوری بس روتے رہتی ہو، تو جو گئے ان کو پتہ ہے، دوسرا کیا محسوس کرے گا اس کو انہیں۔ اب یہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے بعد کبھی آپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، رونے لگے، آپ بھی رونے لگے، لیکن رخ پھیر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے معاذ روانہ ہو جاؤ، روانہ کیے نے، واپس تشریف لائے، سفر کا مہینہ شروع ہوا، 29 سفر کا دن آیا، 29 سفر، عصر کی نماز پڑھائی آپ نے، جنازہ آیا، نماز پڑھانا ہے، نماز جنازہ ہوئی، دفن تو کرنے کے لیے قبرستان جنرل البقیع لے کے گئے، عصر بعد دفن کیا، تدفین کے بعد آپ کے سر میں درد اٹھا، شدید درد، بخار طاری، شدید درد بالکل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس دونوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، ان کے سارے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واردی گھر پر تشریف لے گئے، شدید درد۔ 29 سفر ہے یہ، 29 سفر 30 سفر، 2 دن یہ، اور ربیع الاول کا 12 دن، 14 دن، یہ 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بیماری کے اندر گزرے، شدید درد بھی ہے، شدید بخار بھی ہے۔
दूसरे दिन दूसरे घर में, तीसरे दिन तीसरे घर में, मर्द बढ़ रहा है, शदीद दर्द बढ़ता चला जा रहा है, दर्द में कमी नहीं है। आप पूछ रहे हैं कल किसके वहां की बारी है मेरी, तो कल मैमुना की बारी है, तशरीफ ले गए। फिर किसकी बारी है, कहा कि उम्मे सलमा की बारी है, हफ्सा की बारी है। फिर किसकी बारी, कहा कि उम्मे सलमा के घर की बारी है। हालांकि अल्लाह के नबी पाक को पूरा पता था किसके बाद किसकी बारी है, पूरी तरतीब मालूम थी। उम्महातुल मोमिनीन ने सुना तो मंशा समझ गई, सब के सब तशरीफ लाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैमुना के घर में तशरीफ फरमा थे। तमाम साहबी हमारी माओ ने जमा कहा कि हुजूर आपकी तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती है, हमारी सब की राय कि हम आप आयशा के घर में तशरीफ फरमा रहे हैं। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो जैसे बारी चलती थी वैसे बारी आप कहें। अल्लाह के नबी पाक ने सबका शुक्रिया अदा किया, अज़वाज मोहतारात का। बताओ मेरे भाई, अदल की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। मर्जुल वफात में चंद यौम बचे हैं लेकिन बारी तमाम। हदीस का मफहूम है, कोई शख्स दो निकाह करे, कोई शख्स दो निकाह करे और इंसाफ ना करे, अदल ना करे, चाहे कितना भी इबादत गुजार हो, कितना भी दीन का काम करने वाला हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस हाल में हाजिर होगा कि उसका पूरा वन साइड जो है फालिज ज़दा होगा। इंसाफ और अदल, दो निकाह किया है, इंसाफ करो, उनके साथ सही बर्ताव करो, वरना पूरी वन साइड, कितना भी हदीस पाक के मफहूम है ये, कितना भी इबादत गुजार बंदा हो, इस हाल में अल्लाह के सामने हाजिर हो, पूरा वन साइड फालिज ज़दा होगा। इसके लिए हदीस का मफहूम है, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसका सलूक अपनी बीवी के साथ बेहतर हो। आदमी बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, इसका दिन इसके घर की चार दीवारी में समझ में आ गया, ये बीवी के साथ क्या सलूक करता है और बच्चों के साथ क्या सलूक करता है, ये घर ये बताएगा। मतलब मैंने हाँ, हदीस का मफहूम है, कल क़यामत के दिन जब शौहरों की नेकियां तौली जाएंगी, मर्दों की नेकियां तौली जाएगी, तो सबसे पहले जो नेकी तौली जाएगी कि उसने उसकी बीवी के साथ सलूक क्या किया, सबसे पहले ये नेकी तौली जाएगी, इंसाफ। अदल की इससे बड़ी मिसाल, कहा कि ठीक है, शुक्रिया अदा किया, ठीक है। नहीं, उसको वो पीर का दिन था और हज़रत मैमुना के घर से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में तशरीफ लाए। हज़रत फजल बिन अब्बास, हज़रत अली दोनों के कांधे पर हाथ रखा है, पैर बराबर टिक भी नहीं रहे, और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान पर तशरीफ लाए ये पीर। और उसके बाद से एक हफ्ता बचा, अगले पीर को अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के सफर पर रवाना हो गए। अम्मा आयशा घर में तशरीफ फरमा रहे, साहबा किराम मुलाकात के लिए है, तबीयत नासाज है, साहबा बेचैन है, मुलाकात के लिए है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, साहबा को रोने लगे, खूब रोए साहबा को देख के, और दुआएं भी देते जा रहे हैं, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, फनसरकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमाए, अल्लाह तुमको हिदायत दे, तुम दुआएं दे रहे, खूब रोए साहबा को देखकर। साहबा किराम रुखसत हुए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी तशरीफ लाए मुलाकात के लिए, आसार समझ में आ गए थे। पूछा, हुजूर आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद आपको गुस्ल मैयत कौन देवे? कहा कि मेरे अहले बैत देंगे। कफन कौन पहनाए? कहा कि मेरे अहले बैत। नहलाएगा कौन? कहा कि मेरे अहले बैत। आपकी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। कहा कि नहीं भाई देखो, ऐसा है, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, तुम लोग जनाजा तैयार करके हट जाना, वहां से बाहर निकल जाना कमरे से। सबसे पहले मेरे दो वजीर जो आसमानों के अंदर है, जिब्रील और मिकाइल, वो तशरीफ लाएंगे और खड़े होकर, जैसे हमारी नमाज जना वो अंदाज में नहीं बल्कि सफ़े लगेगी, और सब के सब खड़े होकर मुझ पर दरूद सलाम भेजेंगे। आप इमामुल अंबिया, आपकी इमामत कौन करे? कहा कि जिब्रील मिकाइल आएंगे, दरूद सलाम पढ़ेंगे, चले जाएंगे। फिर सातों आसमान के फरिश्ते आएंगे और वो मुझ पर खड़े होकर दरूद और सलाम भेजेंगे, वो वापस चले जाएंगे। फिर उनके जाने के बाद मेरे अहले बैत में जो मर्द हजरात है, ये आएंगे, खड़े होंगे, ये दरूद सलाम भेजेंगे मेरे ऊपर। उनके जाने के बाद अहले बैत में जो खवातीन मस्तूरात है, वो आएंगी, दरूद सलाम भेजेंगी। उनके जाने के बाद जो बच्चे हैं अहले बैत के, वो आएंगे, मुझ पर दरूद सलाम भेजेंगे। उनके जाने के बाद मेरे अहले बैत में जो गुलाम और बांदी है, वो आएंगे, दरूद सलाम भेजेंगे। जब वो लोग हट जाएंगे तो मुहाजिरीन साहबा मक्के वाले आएंगे, पहले मर्द हजरात आएंगे, वो दरूद सलाम भेजेंगे। उनके जाने के बाद मस्तूरात आएंगी उनकी, वो दरूद सलाम भेजेंगी। फिर उसके बाद जो मुहाजिरीन हैं, उनके बच्चे आएंगे, वो दरूद सलाम भेजेंगे। फिर उनके गुलाम बांधे आएंगे, वो दरूद सलाम भेजेंगे, वो चले जाएंगे। उनके जाने के बाद फिर अंसार मदीना तशरीफ लाएंगे, पहले वो जो मर्द हैं वो दरूद सलाम भेजेंगे। उनके जाने के बाद उनकी मस्तूरात, फिर उनके बाल बच्चे आएंगे, फिर उनके गुलाम और उनकी बांदी आएंगी। ये पूरी तरतीब रहेगी। ठीक है, 2 दिन और गुजरे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 दिन और रह गए इस दुनिया के अंदर। इन्हें बुखार शदीद, सर में दर्द भी शदीद। कहा कि मैं गुस्ल करूंगा। 7 कुओं का पानी मंगवाया आपने। अम्मा आयशा के घर के अंदर कोई टब नहीं था जिसमें बैठकर आप गुस्ल कर सकें। अम्मा हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान पर टब था, वो टब लाया गया, आप टब के अंदर बैठे, तहबन लुंगी बांधी है, कुर्ता उतारा और सर पे सुर्ख रंग की पट्टी बंधी हुई है, आप बैठे। 7 मशक के अंदर 7 कुओं का पानी लाया और आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर डाल रहे, थोड़ा पानी डाल रहे और आपने गुस्ल फरमाया।
غسل ہوا، آپ کھڑے ہوئے، 2 صحابہ کے ذریعے سے مسجد کے اندر تشریف لائے. یہ 5واں دن، 5 دن بچا ہے آپ کی دنیا کے اندر. مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تمام صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا ارے بھائی اگر کسی کے ذمے میرے ذمے کسی کا قرض ہو، کسی کا کوئی حق ہو تو بتا دے، میں اس کو ادا کر دوں. کوئی ہے ایسا؟ تمام صحابہ رونے لگے اور خاموش، کوئی کچھ نہیں بول رہے. آپ بار بار کہتے رہے کسی کا حق ہو تو بتاؤ میں اس کو ادا کر دوں. صحابہ خاموش ہے، رو رہے ہیں. یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. ظہر کے بعد پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر کہا کہ ہے بھائی کسی کے ذمہ کوئی حق ہو تو بتا دو، آخرت میں مطالبہ مت کرنا، آخرت میں ادا نہیں کر سکتا، سخت معاملہ ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ حضور ہاں 3 روپیہ آپ نے 3 درہم مجھ سے لیا تھا نا، وہ دینا باقی ہے. کہا کہ اچھا، کہا کہ ہاں باقی ہے. کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے، یاد دلاؤ. کہا کہ ہاں ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا 3 درہم میرے پاس ہے. کہا 3 درہم دے دے، میں تجھے بعد میں ادا کر دوں گا، وہ رہ گیا. کہا کہ ہاں مجھے یاد آیا. اس کے بعد کا فضل بن عباس چچا زاد بھائی، کہا کہ فضل یہ 3 درہم باقی ہیں، تم میرا ذمہ لیتے ہو، یہ قرض تم ادا کرو گے؟ اس وقت تو 9 مکان تھے، 9 بیویاں اس وقت تو حیات تھی، 9 گھر کے اندر کل ملا کے 3 درہم نہیں بچے کہ قرض ادا کیا جا سکے. 9 گھر ہے، 3 درہم نہیں ہے قرض ادا کیا جا سکے. چچا صاحب بھائی سے کہا یہ قرض اپنے ذمہ لیتے ہو؟ کہا کہ حضور آپ کا قرض میں ادا کر دوں گا. ٹھیک ہے تم اس سے لے لینا. جمعرات کا دن آیا، جمعرات کے دن آپ عشاء کی نماز کے لیے اٹھنے لگے، کمزوری بڑھ گئی ہے، گر گئے آپ. پھر اٹھنے کی کوشش کی، پھر کمزوری سے گر گئے، پھر اٹھنے 3 دفعہ ہوا، پھر گر گئے. آپ نے اندر سے کمرے میں کہا کہ حجرے میں سے کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں، عشاء کی نماز، جمعرات کا دن عشاء کی نماز. تمام صحابہ مسجد کے اندر جمع ہیں. حضرت عمر آگے تھے، ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے تھے. تو صحابہ نے سوچا نمازی تو پڑھانا، چلو عمر رضی کو آگے فرما دیں گے، نمازی تو پڑھانا ہے. صفے لگے تو عمر رضی آگے بڑھ گئے، اللہ اکبر تکبیر کہی. آپ نے حجرے میں سن لی عمر کی آواز ہے، وہیں سے آواز یار نہیں، نماز ابو بکر صدیق پڑھیں گے. اللہ کا یہ حکم ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، نماز ابو بکر پڑھائیں گے. صدیق اکبر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی. یہ جمعرات کا دن عشاء کی نماز. پھر جمعہ کی 5 نماز، سنیچر کی 5 نماز، اتوار کی 5 نماز، 15 نماز. جمعرات کی ایک 16 نماز اور پیر کا آخری دن فجر کی نماز. یہ 17 نمازیں کل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں امامت میں ادا فرمائی. 17 نماز آپ حیات ہیں ابھی، 17 نمازیں پڑھائی. سنیچر کا دن آیا، جمعہ گزرا، سنیچر کا دن ظہر یا عصر میں نماز کھڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فضل بن عباس ہیں، ان کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے. صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. ہارٹ سے محسوس ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. مصلی پر دھیرے دھیرے پیچھے سرکنے لگے کہ آپ آ رہے ہیں، نماز آپ پڑھائیں. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے نہیں، وہیں نماز تم پڑھاؤ، اشارے سے نماز تم ہی پڑھاؤ. اور آپ تشریف لائے، صدیق اکبر کے الٹی طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے. یہ آخری نماز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر ادا فرمائی، آخری نماز ہے یہ. پیر کا دن آیا، صبح نماز کھڑی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور صحابہ کو دیکھنے لگے دروازہ کھول کر. انس رضی اللہ فرماتے جیسی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، صحابہ سمجھ کے حضور کا دروازہ کھلا ہے. ہم بولے نماز میں تھے اور سب کی نگاہ حضور کے دروازے پر، حضور کو دیکھ رہے ہیں، سب کی نگاہ حضور کے دروازے پر، حضور کو دیکھنے لگے ہم نماز کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ تو فوراً دروازہ آپ نے بند کر لیا. یہ آخری زیارت تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی آخری زیارت. دروازہ بند. اشراق ہوئی، اشراق کے بعد اور ادھر جمعہ کے دن، ایک دن پہلے جمعہ کے دن جبریل السلام تشریف لائے. کہا کہ اللہ جل شانہ نے مجھ کو بھیجا ہے اور پوچھ رہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے. کہا کہ شدید درد ہے، شدید درد ہے، سر میں درد. جبریل السلام واپس چلے گئے. سنیچر کو پھر تشریف لائے. کہا کہ اللہ جل شانہ پوچھے جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کس حالت، کیا حالت ہے. کہا کہ شدید درد ہے. اتوار کو پھر تشریف لائے. کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے، پوچھ کے آؤ کیا حال ہے. کہا کہ شدید درد ہے. 3 دن گزرا. پیر کی صبح اشراق کی نماز ہوئی. اشراق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی ازواج مطہرات سب کو بلایا، سب سے بلا کر بات چیت کی اور بات چیت کر سب کو روانہ فرما دیا. ازواج مطہرات کے جانے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا. حضرت فاطمہ تشریف لائیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا. 3 بیٹیوں کا تو زندگی ہی میں وصال ہو چکا تھا. حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، آپ کی حیات میں تینوں دنیا سے تشریف، ایک بیٹی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بس ہمارے جانے کا وقت تو قریب آ گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. کہا کہ بیٹی غم نہ کر, میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے تو ہوگی جو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی. تو تھوڑا اطمینان ہوا. لہذا علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد 24 یا 25 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت فاطمہ سے ملاقات کی, ان کو روانہ کیا, پھر داماد کو بلایا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا, سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں, کمر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں. سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں, کمر پہ دعا دیتے ہیں, آہستگی سے دعا دیتے جا رہے ہیں. دعا دے دی, ان کو بھی روانہ کر دیا. پھر دونوں نواسوں کو بلایا, حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا. جیسی دونوں بچے آئے, دونوں کا گلے سے لگایا, کو روئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیگمات آئی, ان سے بات چیت کیا, روانہ کر دیا, نہیں روئے. بیٹی فاطمہ سے بات چیت کی, نہیں روئے, ان کو بھی رخصت کر دیا. داماد کو بلایا, بات چیت کر رخصت, نہیں روئے. لیکن دونوں نواسوں کو دیکھا, گلے سے خوب روئے. بتا دیا گیا تھا نا, ایک کا انجام زہر میں تڑپ رہا ہوگا اور دوسرا اس کا سر نیزے پہ, پورا بتا دیا دنیا زندگی کے. خوب روئے, خوب روئے, لیکن کوئی بات چیت آپ نے نہیں فرمائی, ان کو روانہ کر دیا. عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لائے, ہاتھ میں تازہ مسواک ہے, اور اللہ کے نبی پاک اماں عائشہ سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے اماں عائشہ کی تھوڑی اور سینے پہ رکھا ہوا ہے, ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور نظر مسواک کے پہ. عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے مسواک لے کر, نظر کمزوری اتنی بڑھ گئی, ہاتھ بڑھا کے لے نہیں سکتے. اماں عائشہ سمجھ گئی, کہا کہ حضور مسواک, کہا مسواک کرنا ہے. تازی مسواک تھی. اماں عائشہ نے مسواک لی, اپنے منہ میں چبایا, نرم کیا, اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرائی. پھر جبریل السلام تشریف لائے, ساتھ میں ملک الموت بھی ہیں. ایک فرشتہ اور آیا, اور آنے کے بعد سلام کہا کہ حضور آج تک میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا, آپ واحد ہستے جن کو سلام کیا جا رہا ہے. اور کہا کہ باہر ملک الموت بھی کھڑے ہیں اور آپ کی اجازت کے منتظر ہیں, آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے, ورنہ جب تک آپ دنیا میں رہنا چاہیں اللہ جل شانہ نے آپ کو اس کا اختیار دیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. آخری گھڑی ہے, بچوں کو پیچھے کر دیا, گھر والوں کو پیچھے کر دیا, اور ہمارے تمہارے بارے میں پہلے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. جبریل السلام تشریف لے گئے. اللہ تو سب جانتے ہیں, پھر بھی پوچھا جبرائیل کیا ہوا؟ ہم آپ کے محبوب کے پاس گئے تھے, وہ یوں پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, کیا جواب دوں؟ کہا کہ جا کر کہہ دینا ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا اور اکیلے نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی سرپرستی میں دیکھیں کہ ہم کو تنہا اکیلے چھوڑ کر نہیں گئے. کہا کہ اللہ تو یوں فرما رہے ہیں. کہا کہ جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. میرے بھائی زندگی ہماری بھی ایسے گزرے کہ جب ہمارا بھی انتقال کا وقت ہو اللہ ہم سے بھی ملاقات کا شوق رکھے. یہ میرا نیک بندہ آ رہا ہے. زندگی ایسی گزرے, بنی ہوئی نکری ہوئی, ایسی محنت کے ساتھ جائیں. جو حدیث میں مومن کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے اس کے انتقال پر زمین کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جس پر وہ عبادت کیا کرتا تھا, وہ آسمان کا دروازہ ہوتا ہے جس سے اس کے اعمال نامے اترا کرتے تھے. زندگی تو ایسے گزرے کہ ہماری موت پر اللہ خوش ہو جائے. ایک صحابی رضی کی ان کا انتقال ہوا, اللہ کے نبی پاک صاحب ان کی قبر پر گئے. کہا کہ اے اللہ یہ تیرے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ تم اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور یہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو. یہ دعا دی اللہ کے نبی پاک. تو زندگی ہماری بھی ایسی گزرے, زندگی ایسی گزر کے جائے گی تو قبر کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر اللہ کی رضا کے ساتھ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے مجھ کو میرے رب کے پاس لے کے چلو. لہذا آگے بڑے, روح نکال کے لے کے چلے گئے. اماں عائشہ نے دیکھا, چیخ ماری, تمام ازواج جمع ہو گئی. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا, کپڑا ڈال دیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی ایک بیوی حوالی میں رہتی تھی, مدینہ سے 3-4 کلومیٹر دور, وہاں ملاقات کے لیے گئے تھے. معلوم پڑا گھوڑے پر بھاگتے آئے وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, اور جا کر دیکھا مسجد کا حال پورا معلوم ہے, صحابہ گمسم ہے, حضرت عمر رضی اللہ تلوار لے کر کھڑے ہیں, پورے معاملات سامنے سنتے رہتے ہیں. پوری چیز منتظر ڈالی, حجرے کے اندر تشریف لائے. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں, چادر ہے, چادر سر سے ہٹائی, آپ کا چہرہ مبارک دیکھا اور آگے بڑھ کے آسم کے ماتھے کا بوسہ لیا. آنسو نکلا, حضور کے رخسار میں گر گیا. کہا کہ اے خلیل, اے میرے خلیل, میرے دوست, میرے نبی, میرا جگر, اتنا جملہ کہا اور باہر تشریف لائے. پھر امت کو سنبھالا.
ہمارے مولانا کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کو سب سے ہٹ کے دماغ دیتے ہیں. اللہ کو کام لینا تھا نا صدیق اکبر سے، حالانکہ بڑے رقیق القلب ہوتے، ذرا سی بات پر رویا، بہت رونے والے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. لیکن چونکہ اللہ کو کام لینا تھا نا، اس لیے اس موقع پر ساری امت بکھر رہی تھی، انہوں نے سنبھالا، ساری امت خود بھی سنبھلے اور امت کو بھی سنبھالا. مولانا یونس صاحب بہت پہلے بچپن میں ہم لوگ ہمارے آئے تھے، فرمانے لگے بعد میں کہا کہ اتنا زبردست صدمہ حضور کا تھا، کتنی محبت صدیق اکبر کو، کتنا صدمہ ہوا ہوگا، لیکن امت کو سنبھالا اور سارے غم کو، سارے درد کو دل پہ سہا، دل پہ جھیل لیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. اور بعد میں مولانا فرما رہے تھے کوئی شخص صدیق اکبر کے بازو میں بیٹھتا تو ان کے بازو میں بیٹھنے کے جو گوشت جلنے کی بو آتی، میں کانوں سے سنی ہوئی بات بول رہا ہوں، گوشت جلنے کی بو آتی. حکیم کو بلایا گیا، کیا بات ہے، ان کے بازو میں بیٹھو، گوشت جلنے کی بو آ رہی ہے. کہا کہ ہاں وہ جو صدمہ انہوں نے دل پہ سہا ہے نا، اس کی وجہ سے دل جل رہا ہے ان کے اندر ہی اندر، دل چل رہا ہے. اور پھر اس دن امت کو سنبھالا. جانے سے پہلے 3 جملہ آپ کہہ کے گئے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام. علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، تو الصلاۃ کہہ کے اللہ کے جتنے حقوق اللہ کے حقوق سب کو اس میں بیان فرما دیا. اور پھر کہا کہ غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، یہ جملہ کہہ کے حقوق العباد کو سب کو آپ نے جمع فرما دیا. حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کا لحاظ رکھو. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو، اس میں یہ اشارہ تھا کہ نقل و حرکت امت کے لیے کتنی ضروری ہے. تینوں میں بیلنسنگ چاہیے. اللہ کے حق میں اتنا مت لگ جاؤ، مخلوق کا حق بھول جاؤ، دونوں میں اتنا مشغول مت ہو جاؤ کہ نقل و حرکت چھوٹ جائے. جواب الکریم تھے آپ نے، ہاں لہذا تشریف لے گئے آپ. پھر اس کے بعد کا مسئلہ آیا قبر کون کھودے. مدینہ میں 2 لوگ تھے جو قبر کھودنا جانتے تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ پوری سیدھی قبر کھودتے تھے، جو ہمارے یہاں کھودتے ہیں سیدھی قبر. ابو طلحہ انصاری بغلی قبر کھودتے تھے، کپار والی جس کو بولتے وہ کھودا کرتے تھے. کون سی کھودایا جائے کہ جو پہلے آئے گا وہ قبر کھودے گا. ابو طلحہ انصاری پہلے تشریف لگا کہ ٹھیک ہے بغلی قبر کھودی جائے، مطلب ہے ہاں. آپ کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد قبر کے اندر ڈالا گیا، پورا مجمع کھڑا ہے، آپ کو اندر ڈالا گیا. پیر کے دن انتقال ہوا ہے اور اس کے بعد صحابہ ہٹ گئے، فرشتے جو نماز صلاۃ و سلام پڑھا تو پیر کی ظہر سے لے کے پیر کا سارا دن گزرا، منگل کا سارا دن گزرا. منگل کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ کو تدفین کیا گیا، قبر کے اندر لایا گیا، قبر میں اتارا گیا. تمام صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. مغیرہ ابن شعبہ آئے کھڑے ہوئے، دیکھا وہ جس کے بارے میں آپ سب نے فرمایا کہ مغیرہ وہ آدمی ہے کسی قلعے کے اندر 1000 دروازہ ہو اور ہر دروازہ الگ الگ حکمت سے کھلتا ہو، مغیرہ وہ آدمی ہے کہ ہر دروازے کو اپنی حکمت سے کھول لیں گے. ایسا شخص مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ. آپ کو قبر مل رہا ہے، کھڑے ہیں، اپنی انگوٹھی نکالی اور قبر میں پھینک دی. تمام صحابہ نے کہا انگوٹھی قبر کے اندر ہے. حضرت علی سے کہا علی میری انگوٹھی گر گئی، نکال لو. کہا کہ ٹھیک ہے نکال لو. حضرت مغیرہ ابن شعبہ قبر کے اندر اترے، انگوٹھی تو لی اور دوسرے لپٹ کے خوب رونا شروع کر دیا. تمام صحابہ کی چیخیں نکل گئی روتے روتے. یہ بہانہ تھا انگوٹھی، کہا کہ حضور سے ملنا مقصود تھا. علماء فرماتے ہیں یہ واحد آخری صحابی ہے مغیرہ ابن شعبہ کہ جن کا بدن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہوا، سب سے آخر کے اندر یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے. پھر قبر سے ان کو بھی نکالا گیا، مٹی دی گئی، باہر نکلے. فاطمہ کھڑی تھی، انس گزرے، کہا کہ انس تم کیسے تم لوگوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کیا، تم کیسا جگر لائے. حضرت فاطمہ نے وہ اشعار کہے جو مولانا کہا کرتے تھے کہ آج ہم پر ایسا غم گزرا ہے، اگر اس غم کو رات کے اندھیرے پہ رکھتے تو دن کے اجالے میں، اور دن کے اجالے پہ رکھتے تو رات کے اندھیرے میں، وہ غم ہم نے سہا ہے. ایک طرف یہ غم اور ایک طرف سارے احوال، اور سب کے مقابلے میں صدیق اکبر نے جو عمل کیا یہ ہم کو دیکھنا کیا کیا آپ نے. اتنا غم صحابہ کہتے ہیں بڑے سے بڑا غم ہمارے پاس بعد میں سامنے آیا، اس غم کا مقابلہ ہم نے حضور کے وفات کے غم سے کیا تھا، ہر غم ہم کو ہلکا پڑ گیا، ایسا غم ملا ہے. ایسے غمگین صحابہ کو کہا کہ ٹھیک ہے نکلنا ہے. حضرت اسامہ کو تو بھیجا، جماعتیں سب کو چلو نکلو نکلنا ہے. 3 دن مدینہ میں ایسا گزرا کوئی بھی نہیں تھا، سب کی جماعتیں بنا کے نکال دی. اس قربانی کا نتیجہ ہوا کہ وہ سارے نقشے جو 23 سال میں آپ سب کی محنت سے بنے سارے نقشے ٹوٹ گئے تھے. صدیق اکبر نے تمام صحابوں کو نکالا. 1 مہینہ یوسف فرماتے تھے 1 مہینے کی محنت سے ان نقشوں کو اللہ جل شانہ نے دوبارہ پھر قائم فرمایا. نقل و حرکت امت کے لیے ضروری ہے. امت کا ارتداد رکے گا، امت کی ہدایت کا، امت کی تربیت کا، امت کے ارتداد کا دروازہ بند ہونے کا ایک واحد راستہ یہ نقل و حرکت. اس کے بغیر معاملہ نہیں جمے گا. لہٰذا ہمارے بڑوں کی تاریخ اٹھائے، جب حالات ہے امت کو نقل و حرکت پر ڈالیں. ابھی حضرت پچھلے ہفتے میں کوئی عالم آئے تھے تو بتا رہے تھے، حضرت بالکل وہ لکھ کے لائے تھے خلیفہ بنو عباس کے زمانے میں، کوئی خلیفہ نام لیا میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کے زمانے میں وبا پھیلی
اور اس وبا کے اندر 3000 لوگ شہید ہو گئے، انتقال کرے اس وبا کے اندر. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا خلیفہ عباس کا، اس نے فوراً علماء کرام کو جمع کیا اور وہاں کے جتنے علاقوں میں جہاں جہاں شراب کے برتن سب کو توڑے جائیں اور سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر لگایا جائے. تو حضرت باقاعدہ لکھ کے لائے تھے حوالے کے ساتھ، بولا فلاں کتاب کی فلاں جلد کے اندر آپ لوگ پڑھ لینا، کہا کہ یہ امت کے مسائل جو حل ہوں گے نقل حرکت کی وجہ سے. کام شروع ہوا، جب بھی حوالے ہمارے بڑوں نے یہ معاملہ کیا، چاہے 47 کا معاملہ ہو مولوی صاحب نے کیا، چاہے حضرت مولانا انعام الحسن کا زمانہ رحمۃ اللہ زمانہ ہو، یہی معاملہ نقل و حرکت. جہاں حالات خراب ہوتے تھے ہمارے بڑے وہاں پر لوگوں کو بھیجا کرتے، نقل و حرکت یہ ضروری ہے، نکلنے سے مسائل حل ہوں گے. ایک بس بات ختم کروں گا. حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کے اندر افریقہ کے کچھ ذمہ دار لوگ آئے ایک ملک کے، اور کہا کہ حضرت ایک فلانے ملک کے اندر ہم لوگ رہتے تھے، ہم لوگ وہاں جم گئے، تجارت کی ساری منڈیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی. اب اللہ کرنا معاملہ بدل گیا، بغاوت ہو گئی، تو وہاں کے جو مقامی کالے باشندے ساری ہماری منڈیوں پر قابض ہو گئے. کہا کہ ہمارا ملک کو خالی کرو. ہمارے جمع جمائے نقشے ٹوٹ گئے، ہماری ساری بازار کے مالک وہ بن، کہا کہ نکل جاؤ ہمارے ملک سے. اب وہ لوگ وہاں سے نظام الدین حضرت کے بعد کیا کریں ہم، کہا کہ جتنے تم لوگ آئے ہو سب کے سب 4 مہینے یہیں سے نکل جاؤ. ظاہر سمجھ میں نہیں آ رہے، منڈیاں دوسروں کے قبضے میں، مال دوسروں کے قبضے میں، یہیں سے سب 4 مہینے نکل جاؤ. سب نکل گئے وہیں سے 4 مہینے کے لیے. 4 مہینے لگانے کے بعد اپنے ملک وطن واپس پہنچے تو یہ نتیجہ سامنے آیا کہ وہاں کے جو کالے لوگ تھے ان کے منتظر تھے اور پورا بازار حوالے کر دیا. کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، تو پتہ پڑا یہ لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب یہ کالے لوگوں نے دھندا شروع کیا، مارکیٹ میں دکان کا بیچنا شروع کیا. ساری دکان کا مال خالی ہو گیا. ان بیچاروں کو یہی پتہ نہیں کہ یہ لوگ منگاتے کہاں سے تھے، ایشین باشندے کون سے مارکیٹ سے، کون سی دکان سے، کون سے ملک سے مال، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ساری دکان خالی ہو گئی، ہاتھ پیر دھر کے بیٹھے رہے، اب کیا کریں. تو جب یہ لوگ 4 مہینے لگا کر واپس کہا کہ تمہاری منڈی تم سنبھالو، تم اس کے مالک رہو گے. حالات بنے گے نکلنے سے، ٹھہرنے سے نہیں بنے گا. مطلب ہے امت پہ جب بھی حال آگا، جو نقل و حرکت ہوگی، قربانی دی جائے گی، اس کی برکت سے اللہ احوال کو ٹھیک کریں گے. مطلب ہے تو یہ یقین، یہ دل کا وجدان ہمارا بنے. ہمارے جو مسائل بولتے ہیں